کسی نے سر پھرا پوچھا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تم غوث اعظم غریب النواز کے نام غیر اللہ کے نام سے کھلاتے ہو، اللہ کے نام سے کھلاؤ۔ تو اچھا ایسا ہی کریں گے، اللہ ہی کے نام سے کھلائیں گے۔ تو سیف اللہ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تو سیف اللہ کہنے لگے اللہ کے نام سے کھلانے کے لیے جیسے ہی کھانا پک چکا، لوگوں کو دعوت دے چکے، اللہ کے نام سے آؤ کھاؤ، اللہ کے نام سے پکارا، اللہ کے نام کا کھانا پکارا، اللہ کے نام سے کھلانے کے لیے لوگوں کو آواز دیا۔ تو ایک چھوٹا بچہ اٹھ کر کہا میرے گھر کو 70 لوگوں کو تیرے جیسے میں کھلاتا ہوں۔ اب پریشان ہو گئے، اللہ کے نام سے بولے تو کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں، بندہ نواز کے نام سے بولے تو دنیا لپک پڑتی ہے، غوث اعظم کے نام سے بولے تو دنیا چھپک پڑتی ہے، غوث غریب النواز کے نام سے بولے تو دنیا ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اب معلوم نہیں ہوا اس کا سبجیکٹ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو بندہ نواز کے فیضان سے ہمیں بات معلوم ہوئی، خدا بے نیاز ہے رے، اس کی نیاز نہیں ہوتی، بندہ نواز نیاز والا ہے، اس کی نیاز ہوتی ہے، غوث اعظم نیاز والے ہیں، بے نیاز کی نیاز نہیں ہوتی، اللہ کی فاتحہ نہیں ہوتی، اللہ والوں کی فاتحہ ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت بڑے عقل مند ہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت اکتائی کی بات کروں، رمضان شروع ہو گیا، رمضان ختم ہو چکا ہے، 40 دن تک تو ذکر نہیں ہوئی خانقاہ میں۔ اب حضرت شروعات کریں گے تو اکتائی پر، یہ کسی مرید نے بتایا لیکن وہ نہیں لکھتے ہیں یہاں پر اکتائی کی بات کرنے والے۔ میں نے کہا اس پر اکتائی کی بات کروں، اس مضمون پر میں اکتائی کی بات کروں۔ تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، توحید جماعت اور خبرستان جماعت جتنے بھی ہیں، یہ سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ سب غوث اعظم کو مانتے کیا؟ سب غریب نواز کو مانتے کیا؟ سب حضور کو حاضر و ناظر مانتے کیا؟ سب حضور کا علم غیب مانتے کیا؟ اولیاء اللہ کی کرامت مانتے کیا؟ بندہ نواز کا فیضان مانتے کیا؟ نہیں۔ تو سب مل کر ایک اجتماع کیوں نہیں کرتے؟ تبلیغ جماعت والا، توحید جماعت والا ایک معنی کی نہیں کرتے؟ ایک اجتماع ان کا کیوں نہیں ہوتا؟ جماعت اسلامی ذاکر نائک کا ایک اجتماع، ایک کانفرنس کیوں نہیں ہوتا؟ کیا حضرت بات یہ کچھ ہے لیکن الگ الگ کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہی تو ہماری قسمت ہے، وہابی ایک نہیں ہوتا تو سنی وہابی ایک کیسے نہیں ہوگا؟ جو تیل تمل ناڈو والے سر پہ ڈالتے ہیں وہ تیل کیرلا والے پیٹ میں ڈالتے ہیں، جو تیل ہم تمل ناڈو والے گھوڑوں کو مالش کرتے ہیں یو پی والے وہ پیٹ میں ڈالتے ہیں، کھاتے ہیں رائی کا تیل۔ اب اسی طریقے سے کھانے میں ہم ایک نہیں، عقیدے میں کیسے؟ عقیدہ ہمارا ایمان ہے اور اکتائی ہے لا الہ الا اللہ پر، اور ایمان ہے محمد الرسول اللہ پر۔ لا الہ سب پڑھتے ہیں، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو میں یہ بات سنا کر میری تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے، یہ جنگ کا موقع، اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، ہر صحابی۔ تو اس میں مال غنیمت جب مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے۔
ایک ایک صحابی کو بلا کر دے رہے تھے، ایک ایک صحابی کو پکار کر اس کا حصہ دے رہے تھے۔ تو اس میں یہ زوال بن خیسق کا جب نمبر آیا تو اس نے قریب ہو کر آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، برابر حصہ کیجیے انصاف کے ساتھ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو نکالی تو کہے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حکم دیجئے، جھپٹ پل کی، آپ صرف حکم اشارہ کیجئے، اس کی گردن نیچے اتار دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹھ جاؤ عمر، یہ عمر کا جذبہ ہے، عمر کا عشق ہے۔ اب یہ مال غنیمت کس کو ملتا ہے؟ جو جنگ میں شامل ہوتا ہے۔ مال غنیمت کس کو ملتا ہے؟ جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنا، مسلمان ہونا، بعد روزہ رکھنا، بعد زکوٰۃ دینا، بعد حج کرنا، یہ سب ہونے کے بعد جان قربان کرنا نبی کے لیے۔ اب منافقوں سے بڑھ گیا، اگر شہید، اگر تلوار اس کے گردن پر چل جاتی تو شہید ہو جاتا، یا بچ جانے کی وجہ سے غازی ہو گیا، مال غنیمت تبھی تو مل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر صحابہ پہچان نہیں سکے منافق کو۔ جنگ کے میدان میں نماز ساتھ میں پڑھنے والے کو عمر فاروق سمجھ نہیں سکے، ابو بکر صدیق دیکھ نہیں سکے، اس کے عقیدے کو جان نہیں سکے۔ مصطفیٰ یہ بتاتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا کمال نہیں، روزہ رکھ لینا کمال نہیں، دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عشق رسول ہونا، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ داڑھی رکھ لینا دلیل نہیں ہے، رمضان کے 30 روزے رکھ کر نماز پڑھانا یا امامت کر لینا دلیل نہیں ہے۔ بول میرے رسول کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو اب یہ حضرت عمر، اور پھر آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت پر گھوڑے کو دیکھتے ہیں تو گھوڑا بہت خوبصورت نظر آیا میرے آقا نے۔ کہا اس گھوڑے والے سے بات کیا تو گھوڑے والے نے کچھ روپیوں میں، پیسوں میں، دینار میں بیچ دیا۔ تو میرے آقا نے کہا، آپ وقت دیجئے، میں ایسے ہی گھر کو جا کے پیسہ لاتا ہوں، اس کی قیمت لاتا ہوں۔ نبی گئے، قیمت لے کر آئے تو اتنے میں یہ گھوڑے والا جو مول بولا، اس کا ذہن خراب ہو گیا، یہودی تھا، اور اس نے نبی آتے ہی کہنے لگا، ہم گھوڑا آپ کو اس قیمت میں نہیں بیچیں گے۔ تو نبی نے کہا، اسی قیمت پر بات ہوئی تھی، پورا معاملہ ختم ہو چکا تھا، میں لے کر آیا، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ اتنا جلدی جائیں گے لے کر آئیں گے، اور اس کا ذہن خراب ہو گیا۔ مول بات ہونے کے بعد مڑ گیا تو حاسدین جمع ہونے لگے، نبی سے حسد کرنے والے۔ ایک طرف گروپ جمع ہو چکی، ایک طرف عاشقین کی جماعت جمع ہو چکی۔ حاسدین بھی تھے، عاشقین بھی تھے۔ تو اب اس میں لوگ جمع ہوتے ہی، پبلک جمتے ہی، اس گھوڑے والے نے کہا، اس یہودی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم گواہی پیش کرو کہ کوئی بھی اس مجمع میں گواہی دے دے، گھوڑے کی کا رقم یہ ہوا، بیپار کی بات ختم ہو جائے تو میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حاسدین کہاں گواہی دیں گے، کہاں تھے؟ تو اس میں ایک صحابی کہے، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اسی قیمت پر گھوڑے کو آپ نے خریدا۔ تو اس نے گھوڑے کو دے دیا، رقم لے کے چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھوڑے کو لے کر آ رہے تھے
اس عاشق نبی کو پکارے، اس صحابی کو پکار کر کہے کہ تم تو اس گھوڑے کی بات کے وقت پر نہیں تھے لیکن گواہی کیسے دی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خدا کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو میں نے مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو مان لیا، دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن آپ نے کہا تو میں نے ایمان لا لیا، جب اس چیز کو خدا کو میں مان سکتا ہوں تو گھوڑے کی بات کیا ہے؟ صحابہ میں یہ جذبہ تھا، عشق رسول اس کو کہتے ہیں، نبی کی محبت یہ ہے بغیر دیکھے کہ مان، نبی حاضر و ناظر ہے، بغیر سمجھے کہ اس پر ایمان لا، نسبت پر ایمان لا، عقیدہ رکھنا۔ اب ایک یہودی آیا اور ایک مسلمان کہا کہ کھیت میں پانی آنا چاہیے اور کھیت ہے مسلمان کا دوسرا حصے میں آتا ہے، پہلے حصے میں یہودی کا آتا ہے۔ کہا نہیں، پہلے پانی مجھے آئے گا بعد میں تمہیں آئے گا۔ کہا کہ پہلے حصے میں میرے کھیت میں پانی بھرنے کے بعد تمہارے کھیت میں آئے گا۔ ایگریکلچر بولتے جب کھیت کو، تو آپ سمجھ گئے نا، تو آپ بولنے لگے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں میں جب جھگڑا ہوا تو مسلمان نے کہا آؤ ہمارے رسول کے پاس آؤ، ہمارے نبی کے پاس آؤ۔ تو اس نے کہا آپ کہاں بھی لے کر جاؤ، اب جس کا کلمہ تم پڑھتے اس کے پاس آنے میں مجھے کیا حرج ہوگا، آتا ہوں۔ گئے نبی کے پاس یہ بات سنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا کھیت کس کا ہے؟ اس کا ہے، تو اس پر پانی پہلے برسے گا، پہلے پانی آئے گا، اس کے بعد سے تمہارے کھیت پر آئے گا، فیصلہ کر دیا۔ تو اس نے کہا باہر نکل کر تمہاری ہمدردی میں، تمہیں خوش کرنے کے لیے، تمہیں راضی کرنے کے لیے ایسا فیصلہ کر دیے ہیں۔ ملازے کے معنی ہوتے نا، ایسا نہیں بولنا تھا، ایسا بول دیے ہی ملازے سے، کوئی بولتے نا۔ تو اسی طریقے سے اب نہیں، نبی کے دور میں ملازے کی بات ہو چکی ہے، ایسا نہیں بولنا تھا، بول دیے، لیکن سچ یہ نہیں ہے۔ عمر کے پاس جائے، اس نے کہا نبی کے فیصلے کے بعد اگر کسی کا بھی فیصلہ ہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، چلو۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر آئے۔ یہ واقعہ تو آپ سنے ہیں علماء کی زبان سے، لیکن عارفین کی زبان سے سن کر دیکھیں۔ حضرت عمر آئے، عمر نے کہا، دیکھ کر دور سے کہا کہ مسلمان اور یہودی مل کر آ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ آئے اس طریقے سے معاملہ ہوا کہ میرا کھیت پہلے ہے، مجھے پانی آنا چاہیے، میں یہی بول رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ فیصلے کے لیے آپ کے لیے آ گئے۔ تو مسلمان جو کچھ ہے کہنے کا کہہ دیا۔ اس یہودی نے کہا ہے عمر پہلے یہ بات آپ سن لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس نے کہا کہ ملازم سے ایسا کر دیا، عمر کا فیصلہ کرنے والے ہیں آپ کے پاس لائے، تو یہ بھی سن کر آپ فیصلہ کرو۔ تو اتنا کہنا تھا، بیٹھیا آرام سے کہا، سیدھا اندر گھر کے اندر گئے، تلوار لائے، اس مسلمان کی گردن کو اڑا دی۔ تو مدینے میں شور مچ گیا کہ مسلمان کی گردن کو عمر نے مسلمان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے مسلمان کو عمر مارتے جائیں گے تو مسلمان کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات گئی تو پورے صحابہ کا جم غفیر جم گیا، اور صحابہ اکرام سب کے سب کہنے لگے یا رسول اللہ عمر نے مار دیا۔ تو کہا میرا عمر ایسا نہیں کر سکتا، مسلمان کسی مومن کو، میرا عمر کسی مسلمان اور مومن کو نہیں مار سکتا، عمر کو بلاؤ۔ عمر کو جب بلایا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ میں نے نمازی کو مارا ہے، میں نے روزے رکھنے والے کو مارا ہے، میں نے نام کے مسلمان کو مارا ہے، منافق کو مارا ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والا، میں نے نمازی کو مارا ہے لیکن مسلمان کو نہیں مارا۔ یہ عمر کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے،
امام بخاری ہمارے لیے ایسے آسان کر دیے عقیدے کے بعد کہ صدقے جاؤ، ہر وقت ایصال ثواب ان پر کرتے جاؤ. اور حضرت عمر نے یہ خواجہ بندہ نواز غوث حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں اس واقعے کو. عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں نے نمازی کو مارا ہے، میں نے روزہ رکھنے والے ایک انسان کو مارا ہے، میں نے مسلمان کو نہیں مارا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں ہے، ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. یہ عمر کی بات ہے، یہ عمر کا ایمان ہے. میں نے مسلمان کو نہیں مارا یا رسول اللہ، میں نے مومن کو نہیں مارا، عمر مومن کو. تو معلوم یہ ہوتا ہے نبی نے بھی کہا عمر مومن کو نہیں مارے، عمر مسلمان کو نہیں. نبی کی بھی بات ہے اور صحابی کا بھی یہی ایمان ہے، بتا رہے ہیں نہیں مارا. ہاں یہ سچ ہے کہ لوگوں نے شور مچایا، کہا کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، میں نمازی کو مارا. یہ نماز پڑھاتے تھے، ہاں نماز پڑھانے والے کو میں نے مارا ہے. یہ بیان کرتے تھے، ہاں بیان کرنے والے کو میں نے مارا ہے، لیکن غدار رسول کو مارا ہے، عاشق رسول کو نہیں مارا. نماز کے نام پر لوگوں کو بے ایمان کرنے والی. آپ خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا؟ حضرت خالد بن ولید جب جنگ کے میدان میں تھے، اس وقت پر 70,000 صحابہ ان کے ساتھ اس جنگ میں تھے. تو منافقوں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے سب مل کر پلان بنایا کہ مسلمان اسی کنویں کا پانی پئیں گے، اس کنویں میں زہر ملا دیں گے. تو زہر یہ تھا چائنا کا زہر. چائنا کا وہ زہر ہے کہ جب بچپن میں ایگزیبیشن میں دیکھ کر جھبے کے کپڑے کو ترستا تھا، وہ آج 200 روپے کو ہمارے گھر میں وہ جھبا ملنے کے لیے لگ جاتا ہے. چائنا والا وہ زہر ورجنل کو ڈپلیکیٹ بنانے میں پہلے چائنا والا، اب زہر ورجنل بنایا. تو زہر کو لے کر جب پانی میں ملانے والا تھا، خالد بن ولید کی سرپرستی میں پورے 70,000 صحابہ جمع ہوئے تھے. رات میں وضو کریں، زبان پر لگ جائے تو زہر پھیل جائے، اور کلی کرے تو ختم ہوا. ملانے کے وقت پر ایک صحابی دیکھ لیے اور اس کو پکڑ کے حضرت کے پاس پیش کیا گیا. خالد بن ولید نے کہا کیا ہے میاں، کیا کرنے کے لیے ہے؟ یہ زہر ملانے کے لیے. سچ تو بتا دیا، لیں گے ہاتھ پکڑے گا. تو کہا کیا ہے زہر یہ؟ کہا کہ حضرت اس کا ایک دانہ بھی اگر کوئی زبان پر رکھ دے، قریب سے چلے جائے تو مر جاتے ہیں. تو پورے مسلمانوں کو مارنے کی ہم نے سازش کی ہے. تو اب اپروڈ ہو گیا کیا بولتے سے بدل جانا ہو گیا. خالد بن ولید نے کہا اچھا یہ زہر وہ کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بلا کہ کنویں میں ملا دیں تو کنویں کا پانی جتنے بھی پیتے رہیں گے مرتے رہیں گے. ایسی بات ہے، کٹورے میں پانی لاؤ. پانی لایا گیا. حضرت خالد بن ولید نے کہا اس میں ڈالو پورا زہر. خالد بن ولید نے جب زہر کو ڈال دی، اس نے زہر کو ڈال دیا، ڈرتے ڈرتا حضرتے ڈال دیا. ہاتھ پاؤں اس کے حضرنے لگے، پسینہ چھوٹنے لگا. ڈال دیے. پورے صحابہ دیکھ رہے ہیں. خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ سے گھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، درود شریف پڑھ کے پی لیا. پورے زہر کو خالد بن ولید نے پی لیا. تو پینے کے بعد جیسے گفتگو ہی بات ہوئی، دیکھتا رہا چہرہ، دیکھتا رہا چہرہ، دیکھتا رہا چہرہ. خالد بن ولید بات کر رہے ہیں. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھ رہے ہیں. عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ رہے ہیں. دیکھنے لگا، دیکھ کر کہا سرکار خالد بن ولید مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو کلمہ پڑھ کر جب یہودی نصارہ دیکھ رہے تھے کہ زہر ملا دیا ہوا کتنے لوگ گرنے والے ہیں، فوراً جا کر کہا وہ گرنے والے نہیں ہیں،
ان کے پاس ایسا فارمولا ہے، عشق رسول کا ایسا فارمولا ہے، زہر ان کو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے دور میں اس نے کہہ دیا کہ ان کو زہر ملائیں گے، تو ان کے پاس ان کے نبی نے ایسے فارمولے کو دیے ہیں، وہ پڑھتے ہی زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کیسا بھی زہر، اس کا اثر ختم کرنے کا فارمولا وہ عشق رسول ہے، مصطفیٰ کی تسبیح ہے، مصطفیٰ کا عشق ہے، مصطفیٰ کا نام لیتے ہیں تو صحابہ 70,000 بچ جاتے ہیں۔ تو پورے نے جم کر یہ کانفرنس کیا، اب ان کو جان سے نہیں مار سکتے، زہر سے نہیں مار سکتے، ان میں تفرقہ کرنا ہے، ان کے عشق پر مارنا کرو، ان کو کہنا رہو نبی کا عشق ان کے سینے سے نکالتے رہو یا خود کے خود مرتے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اشرف علی تھانوی کو پیدا کیا گیا، گنگوہی کو پیدا کیا گیا، حیدرآباد میں نوری شاہ کو پیدا کیا گیا، تمل ناڈو میں بلالی شاہ کو پیدا کیا گیا، اور اس طریقے سے گستاخان رسول پیدا ہوتے رہے۔ تو اب معلوم یہ کر لو کہ ہمیں زہر کوئی نہیں دے سکتا، عشق پر کوئی انگلی اٹھائے تو وہی زہر ہے۔ تو آپ پر کوئی انگلی اٹھا کر نبی کی گستاخی کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ زہر دے کر ہمیں نہیں مار سکتا، عشق رسول پر مارتا ہے تو عشق رسول کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان، نبی سے تم محبت کرو، نبی تم سے محبت کریں گے۔ اب ایک اکبر بادشاہ نے جیسے سیر کرنے نکلے، یا یوں سمجھو کہ جنگ کے لیے نکلے، لیکن صرف اکبر اور ان کا وزیر تھا، تو جب بھوک لگنے لگی یا یوں سمجھو کہ افطار کا وقت ہو گیا، تو جنگل میں کوئی نہیں، کھیت میں کوئی نہیں، زمین پوری کی پوری خالی، تو یہ کسان کو آواز دیا، تو کسان آیا، کہا میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، کہا کہ یہ بادشاہ ہیں، جو چاہے آپ خدمت کر لیں، تمہیں نواز دیں گے، لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو کسان جو اس کے گھر میں تھا وہ لایا، روٹیاں کھلایا، جو اس کے پاس تھا وہ غریب اس کو کھلا کر بھیج دیا۔ بولا تو وزیر نے کہا جب دہلی آنا پڑے گا تو محل میں آ جانا، بادشاہ کے پاس آ جانا، نواز دیں گے تمہیں۔ کہا میں تو وہاں پر نہیں آتا ہوں، میں تو کسان ہوں، کھیتی میں میرا وقت نکل جاتا ہے، اسی کام میں میرا وقت چلے جاتا ہے، اگر آؤں گا انشاءاللہ اللہ چاہا تو آؤں گا۔ تو ہوا ایک بار ایسا ہی کہ وقت سے مل گیا، سیدھا وہ ایڈریس پکڑ کے محل پر گیا، جا کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وزیر نے کہا رہو، بادشاہ جہاں پر نماز پڑھ رہے، کچھ دیر بیٹھا، ارے یہ کھیتی والا، ہاں بادشاہ نماز پڑھ رہے، پھر کچھ دیر ہوئی، کہا دیکھو آپ کیا حالت میں ہیں، دیکھو پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ کی نماز کوئی لمبی ہوگی اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے۔ پھر کچھ دیر کے کہا دیکھو مجھے جانا ہے، سفر پہ آیا ہوں، بادشاہ سے ملتے ہوئے جائیں گے، انہوں نے مجھے بلایا تھا اس لیے میں آیا، خواہ ان کو بیدار کرنا بیکار تکلیف دینا میرا کام نہیں ہے، دیکھیے۔ تو پھر جا کر وزیر آ کر کہا کہ بادشاہ نماز پڑھ چکے ہیں، دعا میں دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کسان نے پوچھا کہ دعا کیا ہوتی ہے؟ کہا اللہ سے مانگتے ہیں۔ اوہو، بادشاہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتا ہے، بادشاہ ہو کر بھی خدا سے مانگتا ہے؟ ہاں بادشاہ یہ مجازی بادشاہ ہے، بادشاہ کو بھی خدا کے پاس بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ وزیر نے کہا ارے بادشاہ ہو کر بھیک مانگتا ہے، میں کسان ہو کر کیوں نہیں مانگوں؟ کہا کہ بادشاہ ہو کر پروردگار تیری بارگاہ میں اکبر بادشاہ ہاتھ کو پھیلا کر بھیک مانگے، میں تو چھوٹا کسان ہوں میرے مولا، اکبر کو دینے والے مجھے بھی دے دے، کہا تو اس کی دعاؤں کو قبول کر لی۔ تو بادشاہ کو بھی مانگنا پڑتا ہے۔ تو احسان کا بدلہ احسان، جیسے اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا،
بادشاہ سمجھ کر نہیں، انسانی تقاضا، لیکن اس کا احسان کیا؟ خدا مل گیا، خدا سے ڈائریکٹ اس کا تعلق پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خدا ہی سے مانگنے والا بنائے، اور وسیلہ نہ ہم نماز کو رکھیں گے، نہ روزے کو رکھیں گے، نہ زکوٰۃ کو رکھیں گے، نہ اعمال صالح کو رکھیں گے، کوئی اعمال کو نہیں۔ کامل حیدرآبادی کہتے ہیں عمل کیسے عمل، کس کے عمل اور اس کی قیمت کیا؟ عمل کیسے عمل، کس کے عمل اور اس کی قیمت کیا؟ ہمیں تو اپنا اتارا دیجئے یا رسول اللہ، ہمیں تو اپنا اتارا دیجئے یا رسول اللہ۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ عمل سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو محبت رسول سے، عشق رسول سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس واقعے کو سنا ہے، جان بھرتی محفل، حضرت امیر خسرو کا واقعہ، وہ امیر خسرو سے نظام الدین کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظام الدین یہ کہتے ہیں کہ شریعت اگر مجھے اجازت دیتی تو میں یہ حکم کرتا کہ میرے مریدوں سے یہ کہہ دیتا بات کہ میرے ہی قبر میں امیر خسرو کو دفناؤ، تاکہ میں امیر خسرو سے الگ رہنا نہیں چاہتا، جسم کے اعتبار سے رہنا نہیں چاہتا تو روح کے اعتبار سے کہاں رہے؟ وہ امیر خسرو حضرت نظام الدین سے پوچھتے ہیں، نظام الدین سرکار آپ اس مسئلے کو حل کیجئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو نظام الدین نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اس پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ تو اب حضرت امیر خسرو ان کے قدموں پر پڑ گئے، کہا سرکار جب نفس ہی نہیں ہے تو وہ کیا چکے گا؟ جب نفس ہی نہیں ہے تو کیا چکے گا؟ تو کہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے، نفس کو مزہ چکے، کل نفس ذائقۃ الموت، نفس والے کو موت۔ تو اہل طریقت یہ بتاتے ہیں جو پیر کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دے، بندہ نواز کی چوکھٹ پر اپنے دل کو کاٹ کر رکھ دے تو اسے موت ہی نہیں، جسے نفس نہیں اسے موت نہیں، جسے نفس ہے اسی کو موت ہے۔ تو نفس والے موت سے ڈرو، ہم کو تو نفس نہیں، ہم نے تو ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کے کہا ہے بندہ نواز 40 سال کے بعد رمضان ایسا ملا ہے کہ آپ کی چوکھٹ میں مجھے مکہ معظمہ میں رمضان گزارنے کا موقع عطا کیا آپ کے دعاؤں سے، لیکن وہ لذت مجھے نہیں ملی، وہ کیفیت مجھے نہیں ملی۔ لیکن میں جب بندہ نواز کی چوکھٹ پر گیا تو وہ لذتوں سے مجھے نوازا گیا، ان چیزوں سے مجھے نوازا گیا کہ اس کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجبور یہ شریعت کچھ کہہ نہیں میں سکتا، بے پردہ میں خدا کو دیکھا تیری گلی میں، کہتی ہے روح موسیٰ آقا تیری گلی میں، جو طور پر نہ دیکھا دیکھا تیری گلی میں۔ کعبے کو شیخ جائے اور مقتدہ برہمن، لیکن مجھے روا ہے سجدہ تیری گلی میں۔ مجبور یہ شریعت کچھ کہہ نہیں میں سکتا، بے پردہ میں خدا کو دیکھا تیری گلی میں۔ تو اب بندہ نواز سے ہم کیا محبت کرنے لگے، غریب النواز سے ہم کیا محبت کرنے لگے، غوث اعظم سے کیا محبت کرنے لگے، ہم کیا فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ حقیقت یہ نہیں ہے، سچائی یہ نہیں ہے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، وہ عطا پر عطا کرتے ہیں۔ ہمارا کام ہے خطا کرنا، ان کا کام ہے عطا کرنا۔ عطا کرتے کرتے اتنا عطا کیا کہ ان کی چوکھٹ پر بلا کر یہ کہا کہ اے باپ بننے والے، تو باپ تو بن گیا، فیضان تو تیری اولاد پر بھی آج میرا ظاہر ہے۔
فیضان تمہارا سب پر ہے یا سید محمد بندہ نواز. جیسے اس کے شعر کو لکھا فیضان تمہارا مجھ پر ہے، جب بندہ نواز کے آستانے پہ سر رکھا تو آواز آنے لگی سب پر ہے فیضان، صرف تجھ پر نہیں سب پر ہے. جو ماننے والا ہے سب پر ان کا فیضان ہے. بندہ نواز کا وہ فیضان ہم پر مل رہا ہے. آج ہم خوشیوں سے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں. یہ بندہ نواز کی کرامت ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق میں ہمیں رکھے، ان کے عشق میں ہمیں کھلائے، ان کے عشق میں ہمیں پلائے. اولیاء اللہ کا دامن چھوٹنے نہ پائے. جس دن دامن چھوٹتا ہے اس دن حشر کا میدان آ جائے، حشر کے میدان میں بھی چھوٹنے نہ پائے، ان سے ہم وابستگی حاصل کر لے. پروردگارا حشر کے میدان میں بھی ہمیں بندہ نواز سے دور نہ رکھ میرے مولا. ہم بغیر دیکھے بندہ نواز سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھ کر کیوں محبت نہیں کرتا؟ پروردگارا تو ہی سمیع بصیر ہے، تو ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہمارے حالتوں کو دیکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کے دعاؤں میں وہ اثر پیدا کر دے. پروردگارا انہیں حقیقی معنوں میں سچا صوفی عاشق بندہ نواز کی غلامی پر ناز کرنے والا وہ بہترین بندہ بنا دے بندہ نواز کے وسیلے سے میرے مولا. پروردگارا جتنے بھی ہمارے سلسلے والے ہیں، میرے ماں بہنیں ہیں میرے مولا، ان سب کو پروردگارا خصوصاً بالخصوص ہمارے حافظ صاحب کو، ہمارے ڈاکٹر صاحب کو، ہمارے ہر ایک عاشقوں کو، میرے ماں بہنوں کو اتنا نواز، اتنا نواز، اتنا نواز بندہ نواز کا دیوانہ بنا دے. اتنا نواز نوازنے کے قابل بنا دے. اتنا نواز غریب النواز کا عاشق بنا دے. یہ بندہ نواز کا عاشق جو بنتا ہے حقیقت میں وہ بادشاہ کہلاتا ہے. پروردگارا ہمیں بادشاہیت عطا فرما. غریب النواز کے دربار پر جانے کے لیے ہمیں بادشاہیت عطا فرما. ہر بادشاہ ان کے دربار پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے آتا ہے، ہم بھی ویسے ہی آنا چاہتے ہیں. ہمیں پروردگارا دولت مند بنا دے، عزت والا بنا دے، شہرت والا بنا دے. پروردگارا ہمیں صحت والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، تندرستی والا بنا دے. اولیاء اللہ کے صدقے سے ہمیں پروردگارا دین دنیا کی دولت سے سرفراز و مالا مال کر دے. ان نشانیوں کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، ان نشانیوں کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.